للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ واقعہ حدیث نمبر 26 سے 61 سے چل رہی تھی، جس میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر جو تہمت لگایا گیا تھا اس کا تذکرہ ہوا۔ بات یہ چل رہی تھی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب مجھے خبر لگی تو میں اس خبر کی تحقیق کے لیے اپنے مائکے چلی گئی کہ اپنے والدہ سے اس کے بارے میں تحقیق کی۔ جب میں نے تحقیق کی تو مجھے پتا چلا کہ یہ خبر صحیح ہے۔ مدینہ کے اندر میرے تعلق سے ایک ہوا چل رہی ہے۔ پھر پوری رات میں نے جاگ کر اور روتے ہوئے گزاری۔ ثم اصبحت، پھر صبح ہو گئی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب و اسامہ بن زید حين استنبص الوحي يستشيرهما فی فراق عینہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب اور اسامہ بن زید کو اپنے بیوی کے جدائی کے تعلق سے مشورہ کے لیے بلائے، اور اس وقت اس سلسلے میں وہی بھی نہیں آئی تھی۔ کہنے جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن طالب کو بلایا اور اسامہ بن زید کو بلایا کہ وہ مشورہ کریں کہ بھائی ہم کیا کریں، کیا عائشہ کو اپنے سے جدا کر دیں یا ان کو اپنے پاس رکھیں۔ ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے جو امت میں افراط ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے تھے۔ اگر سب کچھ جانتے تو اتنے ٹینشن کے شکار نہیں ہوتے اور اسامہ بن زید اور علی بن طالب کو بلا کر مشورے نہیں کرتے، اور بعض لوگ نہیں جیسے سب جانتے ہو ویسے آپ جانتے، ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کچھ جانتے تھے لیکن سب کچھ نہیں جانتے تھے۔ معیار کیا؟ معیار یہ ہے کہ جو اللہ آپ کو بتاتا تھا وہ سب آپ جانتے تھے، اور جو نہیں بتاتا تھا وہ آپ نہیں جانتے تھے۔ تو ایسے اس سلسلے میں اللہ نے بھی آپ کو کچھ بتایا نہیں تو آپ بھی سائلنٹ موڈ پہ ہیں، مشورہ کر رہے ہیں۔ بہرحال ان دونوں کو آپ نے بلایا اور مشورہ کر دیا۔ فاما اسامہ فاشار علیہ بالذی یعلم بنفسہ من الود له فقال اسامہ قالوا یا رسول اللہ واللہ نعلم واللہ الا خیرا۔ تو اسامہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے کہ آپ اپنی بیویوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اسی بنیاد پر انہوں نے اشارہ کیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ہم آپ کی بیویوں میں خیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتے، چونکہ وہ اسامہ آپ کے بڑے قریبوں میں سے تھے اور آنا جانا بھی لگا رہتا تھا، تو جو جتنا قریب ہوتا نا اس کو اتنی زیادہ جانکاری ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے اسامہ کو بلایا تو انہوں نے کہا بھئی آپ، ایک تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اور انبیاء اپنے بیویوں سے ٹوٹ کر محبت اسی وقت کر سکتے ہیں جب ان کی بیویوں کے بارے میں اعتبار ہو جائے کہ ہماری بیویاں ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اور ویسے عائشہ کے تعلق سے یہ تھا کہ آپ تو اور زیادہ محبت کرتے تھے، پھر وہ کریکٹر لیس ہو جائے، یہ سوال ہی نہیں ہو سکتا نا۔ ایک پوائنٹ کی بات ہونے کی، دوسری بات کہ بھی ہمارا آنا جانا لگا ہے لیکن کبھی بھی ایسی کوئی چیز ہم کو نظر نہیں آئی، جو کچھ ہم کو دکھا ہے وہ بھلائی ہی دکھی ہے۔ اور یہ بات آپ خوب اچھے سے سمجھیں، کریکٹر لیس کا ہونا یہ وہ بیماری ہے نا، آدمی کتنا بھی چھپا کے رکھے ایک دن یہ اوپن ہو ہی جائے، یہ چھپے ہوتے نہیں ہے۔ تو اسی لیے آپ نے پوچھا بھائی چلو کہ اگر میں بھی تو ہے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عائشہ کے بڑے قریب تھے تو آپ کو تھا کہ چلو میں قریب ہوں لیکن ممکن ہو سکتا ہوں، چلو ان سے پوچھے گا، یہ بھی بڑے قریب آنا جانا کہ انہوں نے بھی کبھی کچھ چیز دیکھی ہوگی، کیونکہ یہ چیز رہتے تو نظر آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا نفس الخیر کے علاوہ کو نظر نہیں آتی۔ وَأَمَّا عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يُزَيِّنْ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاكَ كَثِيرٌ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ سے آپ نے مشورہ طلب کیا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کے لیے تنگی نہیں برتی، عورتیں ان کے علاوہ یعنی عائشہ کے علاوہ بھی بہت ساری ہیں، یعنی انہوں نے اشارہ کیا کہ بھئی آپ ٹینشن کیوں لیتے ہیں، عائشہ کا میٹر صحیح ہے غلط ہو
ایک الگ لے گئے. لیکن آپ ایسے کیوں لے رہے ہیں؟ آپ کے پاس صرف ایک ہی بیوی دونوں ہے، چھوڑے اس میٹر کو. اور آپ کے پاس دوسری بیوی ہے یا اور بھی نکاح کرنا چاہے تو وہ بھی آپ کے لیے راستہ کھلا ہے. تو آپ نے یعنی انہوں نے آپ کو ٹینشن کو دور کرنا چاہا کہ آپ نے ٹینشن چھوڑا ہی کیوں، آپ نے ایسے بات اس طرح کا مشورہ دیا. پھر آگے انہوں نے ایک آپشن دیا وَسَالِ جَارِيَا تَصْدُقُ کا، اور آپ اگر تصدیق ہی کرنا چاہتے ہیں نا تو بادی سے پوچھ لیں، وہ سچ سچ بتا دیں گے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بادی تھی بریرہ، خادمہ تھی، بڑی قریب تھی. تو حضرت نے کہا کہ اگر آپ کو پوچھنا تو ہم سے مت پوچھ، اس لیڈیز سے پوچھیں، کیونکہ لیڈیز کے بارے میں اچھی جانتی ہے اور وہ بالکل سچ سچ بتائی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ فقال یا بریرہ هل رأيت فيها شيئا يريبك. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا. دیکھیں زندگی میں تین لوگ ہوتے ہیں نا جو آدمی کو بڑی اچھی طرح جانکاری رکھتے ہیں. شوہر کو جانکاری بیوی کے تعلق سے اور بیوی کو جانکاری شوہر کے تعلق سے بڑی اچھی ہوتی ہے. اتنی زیادہ اچھی جانکاری کسی اور کو نہیں ہوتی. ایسے خادم اور نوکر جو ہوتا ہے نا وہ بھی اپنے مالک کے بارے میں اچھی جانکاری رکھتا ہے. اسی طرح ایک دوست جو ہوتا ہے نا وہ بھی اپنے دوست کے بارے میں اچھی جانکاری رکھتا ہے. تو چونکہ بریرہ یہ عائشہ کی خادمہ ہے تو ایک ان سے پوچھے نا تو پتہ چل جائے گا بھی یہ حقیقت ہے یا غلط ہے. تو آپ نے بریرہ کو بلایا اور کہا اے بریرہ کیا تم نے کبھی کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جو آپ کی شبہ میں ڈالے؟ یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو بیٹا چل رہا ہے، جو ہوا چل رہی ہے، تو کبھی تمہیں کوئی ایسی چیز نظر آئی ہے جس میں تمہیں کوئی ڈاؤٹ ہو کہ بھی عائشہ کے ساتھ ایسا ایسا چل رہا ہے؟ فقالت بریرہ نے جواب دیا لا والذی بعثک بالحق، نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے. قسم کھا کر بریرہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، کبھی ایسی کوئی چیز ہم نے نہیں دیکھی جس سے ہم کو شبہ ہو جائے کہ عائشہ ایسی ایسی ہے. ان رأیت منا امرا اغمسہ علیہ، اگر میں کچھ ایسی چیز دیکھتی تو ضرور بتا دیا کہ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس سے میں ان پر کوئی عیب لگا دوں. قد تو کبھی بھی اکثر من انہا جاریۃ حدیثۃ السن تنام عن العجیب فتاۃ داجن فتاقلہ، کہ میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کوئی پریب لگا. ہاں کم عمر کی ہے، نئی عمر نہ عمر کی ہے، یہ کبھی ہے آٹا گودتی ہے اور چھوڑ کر سو جاتی ہے، بکری آتی ہے اور آٹا کھا کر چلی جاتی ہے. یہ کبھی ہم کو نظر آتی ہے اور باقی جو ہوا چل رہی ہے ایسی کوئی بھی بات ہم کو نظر نہیں آتی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ طلب کریں. ایک چیز اور میں آیا کہ مشورہ بھی دیا جاتا ہے. دوسری چیز آپ نے سب کو نہیں بلایا مشورے کے لیے. کبھی بھی آپ مشورہ کریں نا تو یہ تو مخلص آدمی ہو، آپ اپنے بارے میں اگر مشورہ دینا چاہے تو آپ کا خیر خواہ ہو. اگر آپ کے تعلق سے وہ مخلص نہیں ہے اور آپ خیر خواہی کے لیے اس سے مشورہ لے رہے ہیں تو آپ کے لیے بدخواہی کو مشورہ دے گا، کیونکہ وہ آپ کی اچھائی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. تو مشورہ کے لیے کبھی آپ کسی کو طلب کریں تو ایک تو مخلص جو اخلاص کے ساتھ آپ کی خیر خواہی چاہتا ہو. دوسری پوائنٹ کہ وہ اس فیلڈ کا ماہر ہو. جیسا کہ آپ نے اسامہ کو پوچھا کیونکہ وہ بھی قریب تھے، علی کو ان کا بھی آنا جانا گھر میں لگا رہتا تھا. اور اسی طرح بریرہ جو عائشہ کی خادمہ ہے اس سے آپ نے پوچھا، وہ بھی بڑی قریب تھی. تو ایسے جو جس فیلڈ کا ماہر ہو نا اسی سے مشورہ طلب کیا کریں. ایسا نہیں کہ فیلڈ کسی اور کی ہے. اب مثال کے طور پر آپ کو کہیں تو گودام معلوم کی گودام کھولنی ہے، آپ اس میں مشورہ دیں کہ مولانا صاحب مجھے بتائیں میں معلوم کی مطلب گودام کہاں کرائے کروں. تو میں کہوں گا یار تو میری فیلڈ نہیں ہے نا. یہی آپ کہیں نماز کا ٹائم چینج کرنا، اگر میں مشورہ ہوں تو سب سے تھوڑا مشورہ لوں بھائی جو اس فیلڈ کا ہوگا اسی سے مشورہ کرے گا کہ سب سے کریں گے. نہیں کبھی کوئی لوگ ہوتے ہیں یار کوئی مشورہ نہیں کرتے. بھائی مشورہ جو اس سے لیا جاتا جو اس فیلڈ کا ماہر ہو، اس لائن کا آدمی ہو، اس لائن کا جو اس فیلڈ سے نہیں تو آپ مشورہ لوگے تو بھلائی نہیں پھر وہ برائی ہو جائے گی. تو ایسے اس میں ایک بات یہ بھی نظر آتی ہے کہ کبھی بھی آپ مشورہ لیں تو ایک تو مخلص اور جو مشورہ طلب کرے اس مشورے میں وہ اس فیلڈ میں وہ ماہر ہونا چاہیے، اس کی صلاحیت ہو. حدیث لمبی ہے، باقی بات انشاءاللہ اللہ کا قدر ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تمہیں کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.